بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے آج ہم چیپٹر نمبر 6 عام۔ تو سبق نمبر 6 ہے عام، اس کا ٹاپک ہے۔ اس کے لکھنے والے جو مصنف ان کا نام ہے سعادت حسن منٹو۔ تو اس چیپٹر سے متعلق یعنی اس سبق سے متعلق ہم پہلی بات پڑھ رہے ہیں۔ پہلی بات، مہمان اکثر تحفے لاتے ہیں۔ شادی بیاہ، سالگرہ وغیرہ کی تقریبات میں شریک ہونے والے بھی اپنے ساتھ تحفے لے کر جاتے ہیں۔ کسی کے امتحان میں کامیاب ہونے، ملازمت میں ترقی حاصل کرنے یا نئے گھر میں داخل ہونے پر بھی تحفے پیش کرنے کا رواج ہے۔ تحفے تحائف کے لین دین سے آپسی تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ ذیل کے افسانے میں اسی رواج کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے، یعنی تحفے کے بارے میں بتایا گیا ہے نا کہ اس سے ہمارے آپسی تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہے مصنف یعنی رائٹر کا جان پہچان، ان کا تعارف ہے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1911 کو موضع سمرالہ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہوئی۔ 1931 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ان کے معاشی حالات انتہائی خراب تھے، اس وجہ سے وہ تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ وہ اردو کے ممتاز افسانہ نگار تھے۔ انہوں نے انسانی نفسیات کو اپنا موضوع بنایا تھا۔ سیاہ حاشیے، اوپر نیچے اور درمیان، خالی بوتلیں، خالی ڈبے ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کے بہت سے ریڈیو ڈرامے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ 18 جنوری سن 1955 کو ان کا انتقال ہوا۔ تو اب سبق پڑھتے ہیں ہم، آپ لوگ اچھی طرح سے سن لیجئے گا، سن کے آپ لوگ بھی سبق کو ریڈ کر لیں گے یعنی مطالعہ کر لیں گے۔ خزانے کے تمام کلرک جانتے تھے کہ منشی کریم بخش کی رسائی بڑے صاحب تک بھی ہے، چنانچہ وہ سب اس کی عزت کرتے تھے۔ ہر مہینے پینشن کے کاغذ بھرنے اور روپیہ لینے کے لیے جب وہ خزانے میں آتا تو اس کا کام اسی وجہ سے جلد کر دیا جاتا تھا۔ 50 روپے اس کو اپنی 30 سالہ خدمات کے عوض ہر مہینے سرکار کی طرف سے ملتے تھے۔ ہر مہینے 10 کے 5 نوٹ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑتا اور اپنی پرانی وضع کے یعنی پرانے انداز کے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیتا تھا۔ چشمے میں خزانچی کی طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھتا، تشکر بھری یعنی شکریہ سے بھری ہوئی نظر دیکھتا اور یہ کہہ کر اگر زندگی ہوئی تو اگلے مہینے پھر سلام کرنے کے لیے حاضر ہوں گا، بڑے صاحب کے کمرے کی طرف چلا جاتا۔ 8 برس سے اس کا یہی دستور تھا۔ خزانے کے قریب ہر کلرک کو معلوم تھا کہ منشی کریم بخش جو مطالبات خفیہ کچہری میں کبھی محافظ دفتر ہوا کرتا تھا، بے حد وفادار، شریف الطبع اور حلیم آدمی ہے۔ منشی کریم بخش واقعی ان صفات کا مالک تھا۔ کچہری میں وہ اپنی طویل ملازمت کے دوران افسران بالا نے ہمیشہ اس کی تعریف کی۔ بعض منصفوں کو منشی کریم بخش سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کے خلوص کا ہر شخص قائل تھا۔ اس وقت منشی کریم بخش کی عمر 65 سے کچھ اوپر تھی۔ بڑھاپے میں آدمی عموماً کمگو اور حلیم ہوتا ہے، مگر وہ جوانی میں بھی ایسی ہی طبیعت کا مالک تھا۔ دوسروں کی خدمت کرنے کا شوق اس عمر میں بھی ویسا ہی قائم تھا۔ خزانے کا بڑا افسر منشی کریم بخش کے ایک مربی اور مہربان جج کا لڑکا تھا۔ جج صاحب کی وفات پر اسے بہت صدمہ ہوا تھا۔ اب وہ ہر مہینے ان کے لڑکے کو سلام کرنے کی غرض سے ضرور ملتا تھا، اس سے اسے بہت تسکین ہوتی تھی۔ منشی کریم بخش انہیں چھوٹے جج صاحب کہا کرتا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پینشن کے 50 روپے جیب میں ڈال کر وہ برآمدہ طے کرتا اور چک لگے کمرے کے پاس جا کر اپنی آمد کی اطلاع کراتا۔ چھوٹے جج صاحب اس کو زیادہ دیر تک باہر کھڑا نہ رکھتے، فوراً ہی اندر بلا لیتے اور سب کام چھوڑ کر اس سے باتیں شروع کر دیتے۔ رسمی گفتگو کے بعد منشی کریم بخش جج صاحب کی مہربانیوں کا ذکر چھیڑ دیتا، ان کے بلند کردار کی وضاحت بڑے فدویانہ انداز میں کرتا اور بار بار کہتا، اللہ بخشے مرحوم فرشتہ خصلت انسان تھے،
خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ منشی کریم بخش کے لہجے میں خوشامد وغیرہ کی ذرہ بھر ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو کچھ کہتا تھا محسوس کر کے کہتا تھا۔ اس کے متعلق جج صاحب کے لڑکے کو جو اب خزانے کے بڑے افسر تھے اچھی طرح معلوم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتے تھے اور دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ہر مہینے دوسری باتوں کے علاوہ منشی کریم بخش کے آم کے باغوں کا ذکر بھی آتا تھا۔ موسم آنے پر جج صاحب کے لڑکے کی کوٹھی پر آموں کا ایک ٹوکرا پہنچ جاتا تھا۔ منشی کریم بخش کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر مہینے اس کو یاد دہانی کرا دیتے تھے۔ منشی صاحب دیکھیے، اس موسم پر آموں کا ٹوکرا بھیجنا نہ بھولیے گا۔ پچھلی بار آپ نے جو آم بھیجے تھے ان میں سے تو صرف 2 میرے حصے میں آئے تھے۔ کبھی یہ 3 ہو جاتے تھے، کبھی 4 اور کبھی صرف 1 ہی رہ جاتا تھا۔ منشی کریم بخش یہ سن کر بہت خوش ہو جاتا تھا۔ حضور ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جو ہی فصل تیار ہوئی میں فوراً ہی آپ کی خدمت میں ٹوکرا لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ 2 کہیے 2 حاضر کر دوں گا۔ یہ باغ کس کے ہیں؟ آپ ہی کے تو ہیں؟ کبھی کبھی چھوٹے جج صاحب پوچھ لیا کرتے تھے، منشی جی آپ کے باغ کہاں ہیں؟ دینا نگر میں حضور۔ زیادہ نہیں ہے، صرف 2 ہیں۔ ان میں سے ایک تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دے رکھا ہے جو ان دونوں کا انتظام وغیرہ کرتا ہے۔ مئی کی پینشن لینے کے لیے منشی کریم بخش جون کی 2 تاریخ کو خزانے گیا۔ 10 کے 5 نوٹ کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ کر اس نے چھوٹے صاحب کے کمرے کا رخ کیا۔ حسب معمول ان دونوں میں وہی رسمی باتیں ہوئیں۔ آخر میں آموں کا ذکر بھی آیا، جس پر منشی کریم بخش نے کہا، دینا نگر سے چٹھی آئی ہے کہ ابھی آموں کے منہ پر چیپ نہیں آیا۔ جو ہی چیپ آ گیا اور فصل پک کر تیار ہو گئی میں فوراً پہلا ٹوکرا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ چھوٹے جج صاحب اس دفعہ ایسے تحفہ عام ہوں گے، یعنی اس دفعہ ایسے تحفہ عام ہوں گی کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ملائی اور شہد کے گھونٹ نہ ہوئے تو میرا ذمہ۔ میں نے لکھ دیا ہے چھوٹے جج صاحب کے لیے ایک ٹوکرا خاص طور پر بھروا دیا جائے اور سواری گاڑی سے بھیجا جائے تاکہ جلدی اور احتیاط سے پہنچے۔ 10-15 روز آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ چھوٹے جج صاحب نے شکریہ ادا کیا۔ منشی کریم بخش نے اپنی چھتری اٹھائی اور خوش گھر واپس آ گیا۔ گھر میں اس کی بیوی اور بڑی لڑکی تھی۔ بیاہ کے دوسرے سال لڑکی کا خاوند یعنی شوہر مر گیا تھا۔ منشی کریم بخش کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس مختصر سے کنبے کے باوجود 50 روپیوں میں اس کا گزر بہت ہی مشکل سے ہوتا تھا۔ اسی تنگی کے باعث اس کی بیوی کے تمام زیور ان 8 برسوں میں آہستہ آہستہ بک گئے۔ منشی کریم بخش فضول خرچ نہیں تھا۔ اس کی بیوی اور وہ بڑے کفایت شعار تھے، مگر اس کفایت شعاری کے باوجود تنخواہ میں سے 1 پیسہ بھی ان کے پاس نہ بچتا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ منشی کریم بخش چند آدمیوں کی خدمت کرنے میں بے حد مسرت یعنی خوشی محسوس کرتا تھا۔ ان چند خاص الخاص آدمیوں کی خدمت گزاری میں جن سے اسے دلی عقیدت تھی یعنی دلی محبت تھی۔ ایک تو جج صاحب کے لڑکے تھے، دوسرے ایک اور ڈپٹی صاحب تھے جو ریٹائر ہو کر اپنی زندگی کا بقایا حصہ ایک بہت بڑی کوٹھی میں گزار رہے تھے۔ ان سے منشی کریم بخش کی ملاقات ہر روز صبح سویرے کمپنی باغ میں ہوتی تھی۔ اس افسر کو بھی منشی کریم بخش ہر سال موسم پر ایک ٹوکرا بھیجتا تھا۔ آم دینے کے بعد جب وہ کوٹھی سے نکلتا تو اس کے چہرے پر تمتماہٹ ہوتی تھی، ایک عجیب قسم کی روحانی تسکین اسے محسوس ہوتی یعنی سکون ہوتی تھی جو کئی دنوں تک اس کو مسرور رکھتی یعنی خوشی میں رہتا۔ وہ کمزور ضرور تھا، 65 برس کی عمر میں کون کمزور نہیں ہو جاتا، مگر اس کمزوری کے باوجود اس میں کئی میل پیدل چلنے کی ہمت تھی۔ خاص طور پر جب آموں کا موسم آتا تو وہ ڈپٹی صاحب اور چھوٹے صاحب کو آموں کے ٹوکرے بھیجنے کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کرتا تھا کہ 20-25 برس کے جوان آدمی بھی کیا کریں گے۔ بڑے اہتمام سے ٹوکرے کھولے جاتے تھے، ان کا گھاس پھوس الگ کیا جاتا تھا، داغی یا گلے سڑے آم دانے الگ کیے جاتے تھے، صاف ستھرے آم نئے ٹوکروں میں گن کر ڈالے جاتے تھے۔
منشی کریم بخش ایک بار پھر اپنا اطمینان کرنے کی خاطر ان کو گن لیتا تھا تاکہ بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آم نکالتے اور ٹوکروں میں ڈالتے وقت منشی کریم بخش کی بیٹی اور اس کی بیوی کے منہ میں پانی بھر آتا، مگر وہ دونوں خاموش رہتی۔ بڑے بڑے رس بھرے خوبصورت آموں کا ڈھیر دیکھ کر جب ان میں سے کوئی یہ کہے بغیر نہ رہ سکتی، کیا حرج ہے اگر اس ٹوکرے میں سے 2 آم نکال لیے جائیں، تو منشی کریم بخش سے یہ جواب ملتا، اور آ جائیں گے، اتنا بےتاب ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں چپ ہو جاتی اور اپنا کام کرتی رہتی۔ جب منشی کریم بخش کے گھر میں آموں کے ٹوکرے آتے تھے تو گلی کے سارے آدمیوں کو اس کی خبر لگ جاتی تھی۔ عبداللہ نیچا بند کا لڑکا جو کبوتر پالنے کا شوقین تھا، دوسرے روز ہی آ دھمکتا اور منشی کریم بخش کی بیوی سے کہتا تھا، خالہ میں گھاس لینے کے لیے آیا ہوں، کل خالو ان آموں کے 2 ٹوکرے لائے تھے، ان میں سے جتنی گھاس نکلی ہو مجھے دے دیجیے۔ ہمسائی نورا، جس نے کئی مرغیاں پال رکھی تھیں، ہمسائی یعنی پڑوسی، اسی روز شام کو ملنے آ جاتی تھی اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کہا کرتی تھی، پچھلے برس جو تم نے مجھے 1 ٹوکرا دیا تھا بالکل ٹوٹ گیا ہے، اب کے بھی 1 ٹوکرا دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ حسب معمول اس دفعہ بھی آموں کے دونوں ٹوکرے اور ان کی گھاس یوں چلی گئی۔ گلے سڑے دانے الگ کیے گئے، جو اچھے تھے ان کو منشی کریم بخش نے اپنی نگرانی میں گنوا کر نئے ٹوکروں میں رکھوایا۔ 12 بجے سے پہلے یہ کام ختم ہو گیا، چنانچہ دونوں ٹوکرے غسل خانے میں ٹھنڈی جگہ رکھ دیے گئے تاکہ آم خراب نہ ہو جائیں۔ ادھر سے مطمئن ہو کر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد منشی کریم بخش کمرے میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ جو ان کے آخری دن تھے، اس قدر گرمی تھی کہ دیواریں توے کی طرح تپ رہی تھیں۔ وہ گرمیوں میں عام طور پر غسل خانے کے اندر ٹھنڈے فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹا کرتا تھا۔ یہاں موری کے رستے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آ جاتی تھی، لیکن اب کہ اس میں 2 بڑے بڑے ٹوکرے پڑے تھے، اس کو گرم کمرے میں جو بالکل تنور بنا ہوا تھا 6 بجے تک وقت گزارنا تھا۔ ہر سال گرمیوں کے موسم میں جب آم کے یہ ٹوکرے آتے، اسے ایک دن آگ کے بستر پر گزارنا پڑتا تھا، مگر وہ اس تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا تھا۔ قریباً 5 گھنٹے تک چھوٹا سا پنکھا بار بار پانی میں تر کر کے جھلتا رہتا، انتہائی کوشش کرتا کہ نیند آ جائے، مگر ایک پل کے لیے بھی اسے آرام نصیب نہ ہوتا۔ جون کی گرمی اور ضدی قسم کی مکھیاں کسے سونے دیتی ہیں۔ آموں کے ٹوکرے غسل خانے میں رکھوا کر جب وہ گرم کمرے میں لیٹا تو پنکھا جلتے جلتے ایک دم اس کا سر چکرایا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، پھر اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا سانس اکھڑ رہا ہے اور وہ سارے کا سارا گہرائیوں میں اتر رہا ہے۔ اس قسم کے دورے اسے کئی بار پڑ چکے تھے، اس لیے کہ اس کا دل کمزور تھا، مگر ایسا زبردست دورہ پہلے اس کبھی نہیں پڑا تھا۔ سانس لینے میں اس کو بڑی دقت محسوس ہونے لگی۔ گھبرا کر اس نے آواز دے کر اپنی بیوی کو بلایا۔ آواز سن کر اس کی بیوی اور لڑکی دونوں دوڑی اندر آئیں۔ دونوں جانتی تھی کہ اسے اس قسم کے دورے کیوں پڑتے ہیں۔ فوراً ہی اس کی بیٹی نے عبداللہ نیچا بند کے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ ڈاکٹر کو بلا لائے تاکہ وہ طاقت کی سوئی لگا دے، لیکن چند منٹوں ہی میں منشی کریم بخش کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ اس کا دل بیٹھنے لگا، بے قراری اس قدر بڑھ گئی کہ وہ چارپائی پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کی بیوی اور بیٹی نے یہ دیکھ کر شور برپا کر دیا، جس کے باعث آس پاس کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ بہت کوشش کی گئی کہ اس کی حالت ٹھیک ہو جائے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ڈاکٹر بلانے کے لیے 3-4 آدمی دوڑائے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ اس میں سے کوئی واپس آئے، منشی کریم بخش زندگی کی آخری سانسیں لینے لگا۔ بڑی مشکل سے کروٹ بدل کر اس نے عبداللہ نیچا بند کو، جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، اپنی طرف متوجہ کیا اور ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، تم سب لوگ باہر چلے جاؤ، میں اپنی بیوی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ اس کی بیوی اور لڑکی دونوں اندر داخل ہوئیں۔ رو رو کر ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ منشی کریم بخش نے اشارے سے اپنی بیوی کو پاس بلایا اور کہا،
دونوں ٹوکرے آج شام ہی ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کی کوٹھی پر ضرور پہنچ جانے چاہیے، پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے۔ ادھر ادھر دیکھ کر پھر اس نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، دیکھو تمہیں میری قسم ہے، میری موت کے بعد بھی کسی کو آموں کا راز معلوم نہ ہو۔ کسی سے نہ کہنا کہ یہ آم ہم بازار سے خرید کر لوگوں کو بیچتے تھے۔ کوئی پوچھے تو یہی کہنا کہ دینا نگر میں ہمارے باغ ہیں بس۔ اور دیکھو جب میں مر جاؤں تو چھوٹے جج صاحب کو ضرور اطلاع دینا۔ اطلاع دینا ہے نا، انفارمیشن دینا، انفارم کر دینا۔ چند لمحات کے بعد منشی کریم بخش مر گیا۔ اس کی موت سے چھوٹے صاحب کو لوگوں نے مطلع کر دیا، مگر وہ چند ناگزیر مجبوریوں کے باعث جنازے میں شامل نہ ہو سکے۔ تو سمجھ میں آ گیا بچوں؟ تو پہلے کے لوگ جو ہے بہت ہی مطلب خندہ پیشانی، مطلب ان کا جو بیہیویئر تھا بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے نا۔ یہ دیکھیں اپنی عزت اور اپنی شان کے لیے نہیں کرتے تھے، بس یہ اپنے شرف طبع تھے نا یہ، تو اسی لیے یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہم لوگ پریشانی میں ہیں، ہے نا، غربت میں جی رہے ہیں۔ تو بس یہی سمجھ میں آئے، سبق سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے نا کہ ہمیں جو ہے اپنا مطلب شریف طبع ہونا چاہیے، اپنا وضع طور طریقہ پابندی اچھی طرح سے مطلب ہونا چاہیے، اور لوگوں کو تحفے تحائف دیتے رہنا چاہیے، اس سے ہماری جو ہے تعلق جو ہے بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ چیپٹر ہمارا ہو گیا کمپلیٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی اور اچھی طرح یہ پورا چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو سمجھ میں آ گیا ہے تو ضرورت مند بچوں تک میری ویڈیو پہنچائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔